ملک کا ایک بڑا سرمایہ دار محفل ناو نوش کا میزبان تھا۔ آج اس کی 67ویں سالگرہ تھی اور حسن اتفاق یہ تھا کہ وہ آج ہی 7ویں شادی کی پہلی سالگرہ بھی منا رہا تھا۔ اس کی تازہ ترین بیوی مونیکا، جس کا تعلق مشرقی پنجاب سے تھا، منی بلاؤز اور ساڑی میں اتراتی اور اٹھلاتی ہوئی ایک مہمان سے دوسرے مہمان تک آ جا رہی تھی اور اس کا شوہر کامناتھ راجہ اندر بنا بیٹھا تھا۔ اچانک ہی اسے زوردار ہچکی آئی، اس کے ہاتھ سے گلاس گرا اور ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی کامناتھ ابدی نیند سو گیا۔ پولیس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اسے زہر دیا گیا ہے اور پھر پوچھ گچھ کے دوران باورچی نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ اس نے 2 افراد کے مجبور کرنے پر شراب میں زہر ملا دیا تھا۔ وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا کیونکہ وہ منشیات قاضی تھا۔ باورچی کو حوالات بھیج دیا گیا، جہاں اس نے انہی 2 افراد کو پولیس کی وردی میں دیکھا جنہوں نے اسے نشہ آمیز ہیروئن کے عوض کامناتھ کو ہلاک کرنے کا کام سونپا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا کیونکہ وہ دونوں اسے حوالات سے نکال رہے تھے۔ وہ اسے لے کر چل دیے اور پھر جب راستے میں ان میں سے ایک نے اسے گولی مار کر گہری کھائی میں پھینکا، تب بھی اسے اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ اسے واقعی قتل کرنا چاہتے تھے۔ گڑھ مکھ میانی کا ایک بڑا سیاستدان اپنے عظیم اور وسیع باتھ ٹب میں لڑکیوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا تھا۔ ملک کے اخبارات نے قیامت کھڑی کر دی۔ لڑکیاں چند لمحوں کے لیے کسی کام سے باتھ روم سے باہر گئی تھی اور جب وہ واپس گئیں تو وہ مر چکا تھا، اسے زہر دیا گیا تھا۔ لیکن اخبارات نے سیاستدان کے بارے میں یہ خبر شائع نہیں کی کیونکہ اس پر شبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ درپردہ کسی گھناؤنے کاروبار میں ملوث تھا۔ دارالحکومت کے ہیڈ آفس میں انسپکٹر داس گڑھ مکھ میانی حسن آباد کے واقعات پر جھوم رہا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ کارروائی بحسن خوبی جاری ہے اور وہ جانتا تھا کہ جلد ہی پورے ملک میں اس کے دستے پھیل کر مزید کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ پھر بات چند شہروں تک محدود نہیں رہے گی۔ لیکن اس مشن میں اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ رقم کی کمی تھی اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ان دستوں کے لیے فنڈز کا بندوبست کرنا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ پھر اچانک ہی اسے اپنی وہ تقریر یاد آ گئی جو اس نے انصاف پسندوں کے اجتماع عام میں کی تھی۔ وہ تقریر کیا تھی؟ ذات پات سے نفرت اور بھائی چارے کا ابدی پیغام۔ اسے یقین تھا کہ آنے والا وقت اس تقریر کو عالمی منشور کا حصہ ضرور قرار دے گا۔ اچانک انٹرکام کا بزر چیخ اٹھا، کوئی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے انسپکٹر۔ استقبالیہ کلرک نے آگاہ کیا، اوہ ہاں، اسے اندر بھیج دو۔ تمہارا کاروبار کیا ہے شہزاد؟ انسپکٹر داس نے نوواد سے سوال کیا جو کیپٹن منوہر کے ساتھ اندر آیا تھا۔ کیسا کاروبار؟ شہزاد نے اپنی مخصوص ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں۔ میں نے جو مناسب سمجھا کیپٹن منوہر کو بتا دیا، اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں بتاؤں گا۔ شہزاد نے اس مرتبہ سرد لہجے میں جواب دیا کیونکہ داس کا لہجہ بھی شستہ نہیں تھا۔ اس صورت میں ہمیں تم پر کڑی نگاہ رکھنی پڑے گی، جیسی تمہاری مرضی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ میں شہر چھوڑ کر چلا جاؤں تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنا کاروبار بند کر دوں تو تمہیں پہلے میرے کاروبار کی نشاندہی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر تم مقبولیت کا مظاہرہ کرنے کے خواہاں ہو تو میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ میں کرنسی نوٹوں کو دوستوں سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتا انسپکٹر داس۔ داس چونک پڑا۔ اسے دولت کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے دوستوں کو دوسرے شہروں میں بھی منظم کر سکے اور یہ شخص اسے دولت کی پیشکش کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں شہزاد پر اعتماد کرنا چاہیے جناب۔ کیپٹن دہر نے داس کو ہچکچاتے دیکھ کر لقمہ دیا۔ میری سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آ سکا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور اس شہر میں کیا کرنا چاہتے ہو۔ داس نے ایک لمبی سانس لے کر شہزاد کی طرف بغور دیکھا لیکن پھر دیوار کو گورنے لگا کیونکہ اسے شہزاد کی چمکدار آنکھوں میں کوئی ایسی چیز نظر آ گئی تھی جو اس کی اپنی آنکھوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رہو لیکن مجھے ہر ہفتے 5000 روپے دیتے رہو۔ 5000؟ شہزاد نے حقارت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں تو 10,000 کی پیشکش لے کر آیا تھا۔ میں اپنی پیشکش پر قائم ہوں اور میں ہر ہفتے 10,000 روپے دیا کروں گا۔ بولو منظور ہے؟ 10,000؟ داس نے بمشکل اپنی حیرت کو چھپایا، لیکن کس کام کے لیے؟ کس چیز کے عوض؟ کسی بھی چیز کے عوض نہیں۔ اور کام کا انتخاب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی شہزاد۔ داس نے مسکراتے ہوئے باری اور چوڑا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا جسے شہزاد نے آہستگی سے پکڑ لیا۔ یک داس کی گرفت مضبوط ہونے لگی۔ وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ شہزاد بھی مسکرانے لگا اور اس نے داس کے ہاتھ کو اتنی سختی سے دبایا کہ وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ پھر اچانک ہی اس نے داس کی گرفت اتنی آسانی سے کھول دی
जैसे कोई संतरे से छिलका उतार लेता है। आजकल तुम कुछ कमजोर हो गए हो स्वीटी, शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, और शायद तुम वेट लिफ्टर किस्म की कोई चीज हो। नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो वर्ल्ड लिफ्टर हूँ। मेरे शानों पर दुनिया भर का बोझ है। शहजाद कमिश्नर से भी मिलना चाहते हैं जनाब, मनोहर ने कहा। वो इनकी जोर आजमाई को हैरत से देखे जा रहा था, मगर मैंने उनसे ये कहा कि कमिश्नर साहिब से मिलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मिलवा दो, दास बोला। अच्छा है कमिश्नर भी देख ले कि शहर में नया मेहमान कौन आया है। वैसे शहजाद, कमिश्नर से जरा देखभाल कर हाथ मिलाना, वो बहुत बूढ़ा आदमी है। तुम फिक्र मत करो। शहजाद ने कोट की जेब से नोटों की 2 गड्डियां निकालकर मेज पर इस तरह फेंक दी जैसे रास्ते का कोई पत्थर हटा रहा हो। नोट देखकर दास और मनोहर की आंखें फटी की फटी रह गई। इस वक्त यकीनन दास ये हिसाब लगा रहा था कि उसे हर महीने इस सोने की चिड़िया से सोने के कितने अंडे मिल जाया करेंगे। कमिश्नर के कमरे की तरफ जाते हुए शहजाद की नजरें एक खूबसूरत लड़की से टकरा गईं, जिसमें किसी चीज की अगर कमी थी तो सिर्फ ये कि उसका चेहरा बेजान और स्पाट नजर आ रहा था। होंठ इस तरह बिछे हुए थे जैसे उसने जिंदगी भर ना बोलने की कसम खा रखी हो, और आंखें ऐसी बेजान थी जैसे किसी ने आंखों की जगह कांच की गोलियां रख दी हों। ओ, ये कौन है मनोहर? शहजाद ने रुक कर पूछा। पद्मनी अग्रवाल, मनोहर ने सरगोशी की। कमिश्नर अग्रवाल की अकलौती बेटी। इसकी कहानी भी बड़ी अलमनाक है शहजाद साहिब। जब इसकी उम्र 17 साल थी तो लफंगों के एक गिरोह ने इसकी नामूस लूट ली थी। वो लोग गिरफ्तार भी हो गए थे, लेकिन शनाख्ती पीरियड में पद्मनी की जहनी कैफियत के बायस उन्हें शनाख्त नहीं किया जा सका और उन्हें रिहा कर दिया गया। तो क्या इस वाक़े का अब भी इस पर इतना ही असर है? शहजाद को उस लड़की से हमदर्दी महसूस होने लगी। हाँ, ये मर्दों की सूरत से भी डरती है, मगर है कितनी खूबसूरत और बर्फ की तरह सर्द। मनोहर ने जवाब दिया। यहाँ दास के साथ इंतजामी उमूर की शोबे में काम करती है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। जरा 1 मिनट रुको। शहजाद ने पद्मनी को दास के कमरे की तरफ जाते देख कर कहा और खुद भी उसी तरफ बढ़ गया। पद्मनी दास के कमरे से मुल्हिका एक कमरे में दाखिल होकर शेल्फ से चंद फाइलें निकालने लगी। उसकी पुश्त शहजाद की तरफ थी। कुमारी, शहजाद ने इंतहाई नरम लहजे में आवाज दी। वो किसी खौफजदा हिरने की तरह पलटी। उसकी आंखों में शहजाद को देखते ही खौफ के साए मंडलाने लगे। दोनों की आंखें सिर्फ एक लम्हे के लिए मिली और फिर शहजाद ने नजरें झुका ली। वो एक नफसियाती खेल खेल रहा था। मेरा ख्याल है कि आपका कलम फर्श पर गिर गया था। ये रहा। उसने मनोहर की जेब से उचका हुआ कलम पद्मनी के सामने गिरते हुए कहा, और उसकी नजरें बदस्तूर झुकी रही। नहीं, ये मेरा नहीं है, लड़की ने नरम मगर स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। ओह, मैं माजरत खा हूँ कुमारी, शहजाद ने बदस्तूर नीचे देखते हुए कहा और पलट कर राहदारी में आ गया जहाँ मनोहर उसका मुंतजिर था। ये लो यार, अपना कलम संभालो, तुम पीछे फेंक आए थे। शुक्रिया, मनोहर ने कलम कोट की जेब में रख कर कहा। वैसे एक बात अच्छी तरह समझ लो, कमिश्नर अग्रवाल दौलत जमा करने का आदी नहीं, लिहाजा किसी से लेता भी नहीं है। शहजाद सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। उसका जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। उसे हेडक्वार्टर की फजा में नफरत और मौत की बू महसूस हो रही थी, लेकिन वो ये समझने से कासिर था कि ये बू कहाँ से आ रही है। कमिश्नर अग्रवाल पशमुर्दा, उदास और दिलगीर चेहरे वाला शख्स निकला, जिसकी उम्र रिटायरमेंट से 2-4 कदम ही दूर थी। जब मनोहर ने उसे बताया कि शहजाद शहर में मुस्तकिलन कयाम का इरादा रखता है, तो कमिश्नर पुलिस के कवानीन, शहरियों के हकूक और फराइज पर तकरीर करने लगा। यहाँ जिंदा रहने की कितनी गुंजाइश है जनाब। शहजाद तफरीह के मूड में आ गया। पुलिस को सिर्फ इसी सूरत में गोली चलाने का हुक्म है जब। नहीं कमिश्नर साहिब, मैं पुलिस फायरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उन लोगों को दरपेश खतरात की संगीनी मालूम करना चाहता हूँ जो जरूरी कामों से रात को निकलते हैं। क्या वो लोग इस शहर में महफूज हैं? बात यह है कि हमारी नफरी इतनी नहीं कि हम रात के वक्त हर सड़क और गली मोहल्ले का ख्याल रख सकें। इसी बायस जराइम कुछ ज्यादा ही होते हैं। गोया ये शहर भी इंसानों के लिए महफूज नहीं। शहजाद ने इंतहाई इत्मीनान से कहा और हाथ मिलाकर उठ गया। उस रात शहजाद क्लब से घर वापस आ रहा था कि तारीख गली से उस पर फायर हुआ। हमलावर ने शायद गाड़ी का टायर ब्रस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन गोली कार की विंड स्क्रीन से फिसलती कहीं और चली गई। शहजाद ने फौरन ब्रेक लगाकर गाड़ी खड़ी कर दी और फिर कार से उतरकर अंधेरे में रेंग गया। इन चंद दिनों में पहली बार उसे इतना शदीद गुस्सा आया था कि उसकी कनपटियां सुलगने लगी थी। वो किसी सांप की तरह रेंगता हुआ उसी गली में घुस गया जहां से गोली चली थी, और फिर उसे एक साया नजर आया जो उसकी सफेद कैडिलैक को घूर रहा था। शायद ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कार नशीन अब भी गाड़ी ही में है या निकल गया है। शहजाद ने उस साए का जायजा लिया। वो उस पर अकब से हमला नहीं करना चाहता था,
کیونکہ یہ بات اس کے اصول کے خلاف تھی، لہٰذا وہ منتظر رہا کہ حملہ ور اس کی طرف پلٹے، لیکن حملہ ور تو اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ وہ نہ تو کار کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا اور نہ ہی شہزاد کی سمت میں آنے کا۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، شہزاد نے اس کے قریب پہنچ کر بڑے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ تم؟ سائے نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر حیران ہونے لگا۔ وہ مقامی باشندہ ہی تھا۔ ہاں میں، شہزاد نے اس کا وہ ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا جس میں ریوالور دبا ہوا تھا۔ اس شخص نے ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد شروع کر دی، لیکن شہزاد نے اپنی انگلیوں کا دباؤ ذرا سا بڑھایا تھا کہ حملہ ور کے ہاتھ کی ہڈیاں کچھ اس طرح ٹوٹنے لگی جیسے کوئی خستہ بسکٹ ٹوٹ رہا ہو۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بیل کی طرح ڈکرانے لگا۔ اس نے ٹائیگر سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ٹائیگر اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھاتا رہا اور پھر وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ ٹائیگر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اب وہ ہاتھ کہاں تھا؟ وہ تو محض کھال تھی، ڈھیلی ڈالی سی کھال۔ گوشت نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا اور ہڈیاں تو یقیناً صفوف میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس شخص کی وضاحت سے ظاہر تھا کہ وہ کوئی عام راہزن ہے، لہٰذا ٹائیگر کے نزدیک اس کے لیے اتنی ہی سزا کافی تھی۔ وہ کار میں جا بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بہرام نے نقشے میں ایک اور سرخ پن لگاتے ہوئے سوچا کہ انصاف پسندوں کی دہشت گردی اب دوسرے شہروں میں بھی پھیل رہی ہے۔ یہ وحشت ناک بات تھی۔ اسے صرف یہ خدشہ تھا کہ انصاف پسندوں کی مختصر تعداد بڑھ کر کہیں فوج نہ بن جائے یا مسلح افواج میں بھی اس کا اثر و نفوذ سرایت نہ کر جائے۔ ایسی صورت میں ملک کا مستقبل تاریک بھی ہو سکتا تھا۔ وہ نقشے کو گورتا رہا۔ سرخ پنوں کی لکیر چیونٹیوں کی قطار کی طرح مشرقی سمت میں بڑھ رہی تھی، تاہم مغرب، جنوب اور شمال کے علاقے ابھی اس سے محفوظ تھے۔ بہرام جانتا تھا کہ اگر اس قطار کو مزید بڑھنے سے نہ روکا گیا تو ایک ہولناک بحران جنم لے گا جس پر کوئی بھی قابو نہیں پا سکے گا۔ لیکن پھر اس کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے شہزاد یاد آ گیا، ٹائیگر جسے یہ مشن سونپا گیا تھا، اور تجربات کی روشنی میں بہرام پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ وہ ناکام واپس نہیں آئے گا۔ وہ شہزاد کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے بالکل ایسی ہی محبت تھی جیسی اپنے جگر گوشے سے ہوتی ہے، اور اس بات میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا کہ شہزاد اس کا ہی نہیں بلکہ اوشان کا بھی جگر گوشہ تھا۔ لیکن سوال صرف یہ تھا کہ کیا شہزاد پولیس والوں کے خلاف کارروائی کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ تو نہیں کرے گا؟ اسی ساتھ ٹیلی فون کی گھنٹی نے ڈاکٹر بہرام کو خیالوں کی دنیا سے حقیقی ماحول میں واپس دھکیل دیا۔ ڈاکٹر بہرام، ہیلو چیف، میں یہ پوچھنے کے لیے بے چین تھا کہ جس کام کی بات کرو ٹائیگر۔ اوہ، شہزاد نے اداس ہو کر سرد آبری اور بولا، کبھی انصاف پسندوں کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ ہاں، لیکن یہ علم نہیں کہ یہ کیسی تنظیم ہے۔ یہ پولیس والوں کی تنظیم ہے چیف۔ ممکن ہے یہ وہی گروہ ہو جس کی ہمیں تلاش ہے۔ اس کے سربراہ کا نام کیا ہے؟ بہرام نے مضطرب ہو کر کرسی پر پہلو بدلا۔ انسپیکٹر داس، کیا تمہارا اس سے رابطہ قائم ہو گیا ہے؟ جی ہاں، میں نے اسے خرید لیا ہے۔ پہلی قسط ادا کر دی گئی ہے، اگلے ہفتے دوسری قسط دوں گا، مگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے شہزاد۔ کیا تم اس قتل اور غارت گری کو فی الفور ختم نہیں کر سکتے؟ کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ شہزاد کا لہجہ اس مرتبہ سپاٹ تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ عجلت پسند نہیں تھا۔ بہرام اسے مزید کوئی مشورہ دینا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ شہزاد کے پاس مزید کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اسے ایسی کوئی پیشکش کرو جسے وہ مسترد نہ کر سکے۔ خان بہادر سرفراز نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ سرفراز کو گزشتہ 2 روز سے اطلاعات مل رہی تھی کہ شہر میں ایک ایسا نوجوان وارد ہوا ہے جس نے پورے ہیڈ آفس کو اپنا مطیع بنا لیا ہے، اور وہ دولت پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ اسے یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ شہزاد نامی یہ شخص ہر چیز نقد رقم دے کر خرید رہا ہے، اور ان چیزوں میں پولیس والے بھی شامل ہیں۔ خان بہادر کو یہ خدشہ دامن گیر تھا کہ کہیں شہر پر ان کی بے تاج بادشاہت کو اس نوجوان سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے، لہٰذا انہوں نے گزشتہ شب اسے قتل کرانے کی بھی کوشش کی تھی۔ لیکن ان کا خاص آدمی جگو جس حالت میں واپس آیا تھا وہ انتہائی عبرت ناک تھی۔ جگو کا پورا ہاتھ جس میں 5 انگلیاں بھی شامل تھیں ضائع ہو چکا تھا۔ انگلیوں سے کلائی تک کی ہڈیاں صفوف میں بدل گئی تھیں، ناخن تک پس گئے تھے۔ ڈاکٹر نے جگو کا ہاتھ کلائی سے کاٹنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن خان بہادر کے لیے ایک ایسا شخص بیکار تھا جو اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہو چکا ہو، لہٰذا راتوں رات جگو کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ مگر ابھی تک ہمیں یہ علم نہیں ہو سکا کہ شہزاد کس چکر میں ہے۔ خان بہادر سرفراز کے ایک اور معتمد خاص کشور نے کہا، ہاں، لیکن وہ ہمارے لیے ایک اچانک خطرہ ہے۔ تمہیں شاید اس کا احساس نہیں۔ تمہیں یاد ہے کہ ہم نے اسے ملاقات کے لیے مدعو کیا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر ہماری دعوت ٹھکرا دی کہ وہ بے حد مصروف ہے۔ ہم اپنی درخواست مسترد کرنے والے کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے۔
لہٰذا اسے ایسی پیشکش کرو جسے وہ مسترد نہ کر سکے، اور یہ پیشکش موت ہونی چاہیے کشور۔ ٹھیک ہے جناب، یہ کام آج رات ہی ہو جائے گا۔ اس کی موت اس کے گھر میں واقع ہونی چاہیے کشور۔ خان بہادر نے آخری ہدایت دے کر کشور کو چلے جانے کا حکم دیا اور شراب کی بوتلوں میں سے ایک کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ شہزاد پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس نے محض چند گھنٹے قبل مرکزی بازار میں پدمنی کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگلے ہی روز یا ممکنہ حد تک چند دنوں کے اندر وہ پدمنی کو مردوں کے خوف سے نجات دلا دے گا۔ اس کے لیے اس نے ایک منصوبہ بھی تیار کر رکھا تھا۔ بات صرف وقت ملنے کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا منصوبہ پدمنی کو نفسیاتی احساس ندامت اور خوف سے نجات دلا دے گا۔ اس کی سانس تواتر اور تناسب سے چل رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور جسم بالکل سیدھا مگر ڈھیلا تھا۔ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا، عجیب سا خواب، مگر اچانک ہی خواب میں بمباری شروع ہو گئی۔ ایک بم کسی شخص پر گرا۔ اس کی لرزہ خیز چیخ شہزاد کے کانوں میں بجلی گراتی چلی گئی اور وہ حیران ہو کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کے کمرے میں قالین پر ایک کالا اور بہت صحت مند شخص اکڑوں بیٹھا ہوا اوشان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ क्षमा कर दो महाराज، وہ شخص گگیانے لگا۔ معافی دو مہاراج، غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ میرے بچے، میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، اوشان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ موٹا بھینسا ایک بار پھر تڑپنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اوشان نے اس کے کندھے پر ہاتھ نہیں بلکہ منو وزن رکھ دیا ہو۔ یہ کون ہے اوشان؟ شہزاد نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے کمرے میں شاید آرام کرنے کے لیے داخل ہونا چاہتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سانپ بھی تھا۔ میں نے سانپ تو ریفریجریٹر میں بند کر دیا اور اسے یہیں لے آیا۔